السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں علی ٹی وی۔ دوستو، قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ عز و جل نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ قرآن پاک میں جہاں مختلف اقوام، قبائل، بستیوں، پہاڑوں اور انبیاء کرام کا ذکر ملتا ہے، وہیں اس میں پرندوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو قرآن پاک میں ذکر کیے گئے ان 4 پرندوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ نمبر 1، ابابیل۔ دوستو، قرآن پاک میں سورہ فیل میں اللہ عز و جل نے ابابیل کا ذکر فرمایا ہے۔ 571 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے کچھ عرصہ پہلے یمنی بادشاہ ابرہہ نے مکہ کو گرانے کے لیے حملہ کیا تو اللہ عز و جل نے اس کو لشکر سمیت ان ابابیل کے ذریعے تباہ کر دیا، اور وہ ایسے ہو گئے جیسے خشک بوسہ۔ نمبر 2، کوا۔ دوستو، کوے کو مختلف تہذیبوں میں برے پرندے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا پرندہ ہے جو نحوست کی علامت مانا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اس کا تعلق موت اور پہلے انسان کے قتل کے لحاظ سے بیان کیا گیا ہے۔ دوستو، جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اسے سمجھ نہیں آئی کہ اس لاش کا کیا کرے، تو قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ایک کوے کو قابیل کو سکھانے کے لیے بھیجا، جس نے قابیل کے سامنے اپنی چونچ اور پنجوں کے ذریعے سے ایک قبر کھودی اور اس میں ایک مردہ کوے کو دفن کر دیا۔ دوستو، قابیل نے بھی کوے سے سیکھ کر بالکل ویسے ہی قبر کھود کر حضرت حابیل کو دفن کیا۔ نمبر 3، ہدہد۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے رسول اور بادشاہ تھے۔ اللہ نے ہوا اور جن ان کے تابع کیے تھے۔ آپ کو بہت ساری طاقتوں اور صلاحیتوں سے نوازا گیا تھا۔ آپ جانوروں، پرندوں اور کیڑے مکوڑوں کی بولی جانتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ پرندوں کے غول کا معائنہ فرما رہے تھے کہ آپ نے نوٹ کیا کہ ایک پرندہ یعنی ہدہد کم ہے۔ آپ اس کی غیر حاضری پر غصہ میں آ گئے۔ کچھ دیر بعد ہدہد ایک اہم خبر کے ساتھ حاضر ہوا، جس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ نمل میں کیا گیا ہے۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا اور اس کی قوم کے متعلق بتایا کہ وہ عورت بہت بڑی قوم پر حکمران ہے اور وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرتے ہیں اور سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو خط دیا جو اس نے ملکہ بلقیس تک پہنچا دیا۔ ملکہ بلقیس اور اس کی قوم نے اسلام قبول کر لیا اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی بنی۔ نمبر 4، سلویٰ۔ دوستو، جب موسیٰ علیہ السلام وادی تیہ میں 6 لاکھ بنی اسرائیل کے ساتھ موجود تھے تو آپ نے دعا کی کہ بنی اسرائیل کے بھوکے لوگوں کی بھوک مٹانے کے لیے اللہ بنی اسرائیل کو کھانا عطا فرمائے۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور جنت سے من و سلویٰ نازل فرمایا۔ دوستو، من ایک میٹھی ڈش تھی، جبکہ سلویٰ بٹیر سے بڑا اور کبوتر سے چھوٹا پرندہ تھا۔ بعض علماء نے اس پرندے کو کوئل جیسا بھی کہا ہے۔ بنی اسرائیل اس پرندے کو پکڑ کر روسٹ کر کے کھاتے تھے۔ ان کو اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ آنے والے دن کے لیے من و سلویٰ جمع نہیں کرنا، لیکن بنی اسرائیل نے اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کی اور اگلے دن کے لیے بھی جمع کرنا شروع کر دیا۔ ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے یہ نعمت ان سے چھین لی گئی۔ دعا ہے دوستو، اللہ ہم سب کو اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔